لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعين محترم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ذی الحجہ کے یہ جو ایام چل رہے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت بتلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان ایام کی کثرت کس بات پر انسانوں کو آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف اور صرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی جی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو بتلا دیجئے فَاتَّبِعُونِي کہ آپ سب انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی انعامات دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یحببکم اللہ، جو انسان یہ کام کرنا شروع کر دے گا پھر اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دوں۔ آج ہم سے کوئی وزیر اعظم کوئی صدر اظہار محبت کر دے تو ہم بھولے نہیں سمائے پاتے، ہم کہتے ہیں کہ میرا تو تعلق وزیر اعظم کے ساتھ ہے، میرا تو صدر کے ساتھ تعلق ہے، میرا تو فلاں وزیر کے ساتھ تعلق ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ احکم الحاکمین، ساری دنیا کو بنانے والا، ساری دنیا کو رزق دینے والا، ساری دنیا کی حفاظت کرنے والا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں محبت کروں گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرنا شروع کر دیں تو کیا دنیاوی پریشانیاں اس کو آئیں گی؟ ممکن ہی نہیں۔ کیا اخروی غم اس کو آئیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ ہمارے ساتھ احکم الحاکمین محبت کر رہا ہے۔ آج جو ہم پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اگر ہمارا تعلق اس کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم 100% آمادہ ہو جائیں، کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز نہ دنیاوی پریشانی آئیں گی نہ اخروی پریشانی آئیں گی۔ ہم کرنے کو دیکھے بند کر دیتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ دنیاوی کاموں کے حوالے سے تو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو وہ سیکھتا ہے، بائک چلانی نہیں آتی سیکھتا ہے، کپڑے سلائی کرنے نہیں آتے محنت کوشش کرتے سیکھتا ہے، درزی بنتا ہے، مکینک بنتا ہے، سارے کام سیکھتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اور دینی لحاظ سے کیوں آنکھیں بند کرتے ہیں؟ خوشی کمی آتی ہے اللہ کے حکم چھوڑ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے توڑ دیے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ چل رہا ہے، اس وجہ سے ہم ہر جگہ پریشانی کا سامنا کرنا ہے۔ کوئی گھریلو لحاظ سے پریشان ہے، کوئی کاروباری لحاظ سے پریشان ہے، کوئی ازدواجی زندگی کے لحاظ سے پریشان ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں کہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا۔ اور یہی ہم کلمہ طیبہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے
محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہی حق اور سچ ہے، پکی بات ہے۔ جو بندہ اس پر عمل کرے گا کہیں گمراہی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم یہ لا الہ الا اللہ جو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اس کو اپنی ذات میں بھی ڈھالیں اور اپنے دل میں بھی اس کو اتارنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ کار ایسا ہی ممکن ہے کہ ہر عمل کو اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اپنے بال میں واشفہ سوا لیتے تھے، ہاتھ اٹھاتے اپنے کام کروا لیتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سچی پکی محبت کر کے بھی دکھائی اور سچی پکی اتباع کر کے بھی دکھائی۔ زندگیاں ان کی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اپنے باغ میں کام کاج میں مصروف تھے، ان کا بیٹا بھاگتا ہوا گیا، اے ابا جان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس صحابی نے اسی جگہ ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ، اے جن آنکھوں سے تیرے نبی کو دیکھا کرتا تھا میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھوں، تو مجھے نابینا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی دعا قبول کی اور ان کو نابینا کر دیا۔ یہ تھی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان کی محبت تھی، ایک آج ہماری محبت ہے۔ ہم ذی الحجہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ یہ بتلا دیجیے کہ کیا ایک آدمی ان ایام کے علاوہ میں جہاد کرے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے کیا اس سے بھی زیادہ ان ایام کی فضیلت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جی ان ایام کی فضیلت اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی عبادات رکھی ہیں، 3 طرح کے طبقات کے لیے، کہ جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں، بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کر رکھا ہے کہ جاؤ جا کر مالی اور بدنی دونوں عبادات کرو، کہ میرے راستے میں مشقت بھی برداشت کرو اور مینا اور عرفات کی گرمی بھی برداشت کرو اور میرے گھر کے چکر بھی لگاؤ اور صفا مروہ کی سعی بھی کرو اور مینا اور عرفات میں بھی وقفہ کرو، وہاں جاؤ اور مال بھی خرچ کرو اور اپنی جان بھی خرچ کرو۔ جیسے ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاکستان سے بھی بہت سارے حجاج اکرام وہاں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عبادت مقرر کر رکھی، اور جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی عبادت مقرر کر رکھی ہے ان ایام میں۔ وہ یہ کہ وہ جانور قربانی کا خریدیں اور اس پر مشقت برداشت کریں اور اس کو کھلائیں پلائیں، اس کی خدمت کریں اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہ متوسط لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت کا مصرف بنایا ان ایام میں۔ ان ایام میں اپنی بڑھائی کرنے کا ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ میری بڑھائی کرو ان ایام میں، میرے اچھے اچھے تذکرے کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی اپنی بڑھائی بیان کی، لوگوں کو اپنی اہمیت بتلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اے انسانوں آپ کے اوپر 7 آسمان کس نے بلند کیے ہیں، بغیر عمد، بغیر کسی سکون کے کس نے کھڑا کر کے دکھایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ترونها، آپ اسے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور بہت ساری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا،
آپ دیکھتے نہیں ہو اتنی بڑی زمین کو کس نے بچھایا ہے؟ والجبال اوتادا، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو میخوں کی طرح کس نے گاڑا ہے؟ وجعلنا نومکم سباتا، یہ رات کس نے بنائی؟ وجعلنا اللیل لباسا، یہ رات چھپی ہوئی چیز آپ کے لیے کس نے بنائی؟ پردے کی چیز کس نے بنائی؟ وجعلنا النہار معاشا، رزق کمانے کے لیے دن کس نے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، اور انہیں گیان میں اسی بات کا حکم ہے۔ جو حج پر گئے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ میرا تذکرہ کرو، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ میرا ذکر کرو۔ جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان سے بھی کہا جا رہا ہے میرا ذکر کرو، مجھے پہچانو، میری ذات کا تذکرہ کرو۔ کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروانا چاہتا ہے کہ میرے تعالی مطمئن جیسی تلاش کرتے ہیں اور محبت ویسی نہیں کرتے۔ ہمارے بیٹا بیٹی کی شادی ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سارے ایک سائڈ پر رکھتے ہیں کہ جی بچے نہیں مانتے، ناک کٹ جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو انسان کو کیڑے ناک کی طرف سے کھانا شروع کرتے ہیں، جس کے لیے ساری زندگی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی چھوڑتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو بھی چھوڑتا ہے۔ کسی ناک کے لیے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے اور دھوکہ بھی دیتا ہے، کسی ناک کے لیے انسان فریب دیتا ہے۔ آج ہم اس مجلس میں اس بات کا عزم کر کے اٹھے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ان ایام، یہ جو ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں بھی یہی سبق دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف اسی وجہ سے کروا رہے ہیں کہ میرے بندے مجھے بھول نہ جائے، مجھے چھوڑ نہ دے، میرے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا نہ چھوڑ دے۔ مگر آج ہم انسان بھولے ہوئے، آج مسلمانوں کو کفار کی طرف سے مار بھی اسی لیے پڑ رہی ہے۔ فلسطین کا